رمضان 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 يا حبيب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر رمضان ٹرانسمیشن. اس خصوصی پروگرام میں ہم روزانہ کسی نہ کسی اہم اور دینی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں. آج جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رمضان اور خدمت خلق. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب کو. آپ حافظ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، کراچی یونیورسٹی سے ایم فل ہیں. اس وقت اقرا یونیورسٹی اور جامعہ الرشید کراچی کے فیکلٹی ممبر ہیں، مصنف ہیں، سوشل ورکر ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. اللہ مفتی صاحب، خدمت خلق میں آپ کا ایک نام ہے ماشاءاللہ. یہ بتائیے کہ خدمت خلق کا مفہوم کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد، خدمت خلق کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہر مسلمان یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کے حقوق ادا کرنے کا اور ایک مخلوق کے حقوق ادا کرنے کا. تو اگر اس کا ہم ایک عمومی مفہوم لیں اور وسیع تناظر میں اس کو اگر ہم دیکھیں تو خدمت خلق کا یہی مفہوم ہے بنیادی طور پر کہ جو بندوں کے حقوق کسی دوسرے بندے کے ذمہ پر عائد ہوتے ہیں وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ والدین کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، مسلمانوں کے، کسی عام انسان کے، حتیٰ کہ جانوروں کے. جو حقوق ہمیں شریعت نے، دین نے بتائے ہیں، ہم اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق ان کے وہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، تو اسی کو خدمت خلق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ بتائیے کہ خدمت کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں، کتنے اسٹیج ہو سکتے ہیں، کتنے اسٹیپ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، خدمت خلق کے جو سٹیجز ہیں یا اس کے جو مراحل ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں شرعی لحاظ سے. یعنی بعض چیزیں ایسی جو فرض کا درجہ رکھتی ہیں، بعض چیزیں سنت کا، بعض چیزیں واجب مستحب، بعض چیزیں نفل کا درجہ رکھتی ہیں، کچھ چیزیں مباح کے درجے میں ہوتی ہیں. مثال کے طور پر والدین ہیں. اب والدین کی جو خدمت ہے وہ تو فرض ہے. اسی طرح والدین نے اولاد کی جو تربیت کرنی ہے یہ تو والدین کی ذمہ داری ہے. اب یہ بھی ظاہر ہے مخلوق کی خدمت ہے. اگر کوئی والد اپنے بچے کی تربیت کر رہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. اگر کوئی بیٹا اپنے والد کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بھی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو بھی وہ شرعی ذمہ داریاں جو شریعت نے واجب کی ہیں، مثال کے طور پر بیوی کے حقوق ہیں، بیوی پر شوہر کے حقوق ہیں، والدین کے، بچوں کے، بہن بھائیوں کے، یہ جو حقوق ہیں. اب ظاہر ہے خدمت خلق کا یہ جو مرحلہ ہے، یہ جو سٹیج ہے، یہ سب سے اولین درجہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں اس کی اہمیت بھی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ صدقہ کرنا چاہتے ہیں جی، تو صدقہ کرنے کا جو افضل ترین مصرف، جو بہت سارے مصارف ہیں ان میں سے ایک اہم ترین مصرف جو بتایا گیا وہ اپنے رشتہ دار بتائے گئے ہیں. اس لیے کہ اس میں آپ کو 2 اجر اور 2 ثواب ملتے ہیں. ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب، اور دوسرا اس میں جو ایکسٹرا آپ کو اضافی جو ثواب ملتا ہے وہ یہ کہ آپ کو صلہ رحمی کا ثواب مل جاتا ہے. اس لیے کہ صلہ رحمی بھی فرض ہے، صلہ رحمی بھی ضروری ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا ہے. تو یہ تو فرض کے درجے میں ہے. پھر اس سے نیچے جب ہم آتے ہیں، مزید اگر ہم نیچے کی طرف آتے چلے جائیں، ہم کسی شخص کو حقیقی طور پہ کوئی شخص جانتا ہے مثال کے طور پر کہ یہ شخص مجبور ہے اور اس حد تک مجبور ہے کہ بالکل بے بس ہے، اور اگر میں اس کی مدد نہیں کروں تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ اس کی جان چلی جائے، اس کو کوئی نقصان ہو جائے، اور وہ استطاعت بھی رکھتا ہے کہ اس کی مدد کرے. تو ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر بھی خدمت کرنا فرض واجب ہو جاتا ہے اور لازم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ نہیں کرے گا جانتے بوجھتے تو ظاہر ہے کہ گناہگار ہوگا. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں ایک عمومی تناظر میں کہ یار میں نے سوسائٹی کی خدمت کرنی ہے، عوام کی خدمت کرنی ہے. تو اس کے اندر پھر یہ کیس ٹو کیس ڈیپینڈ کرتا ہے. کہیں پہ اس کی حیثیت واجب کی ہو سکتی ہے، کہیں پہ اس کی حیثیت سنت مستحب کی ہو سکتی ہے. وہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے، آپ کی طاقت اور وسعت کتنی ہے، اور آپ اس شخص کی مجبوری کا درجہ کتنا ہے. آپ اگر مدد نہ کریں تو وہ کس سچویشن میں ہوگا. تو اس طریقے سے مختلف صورتحال میں مختلف یعنی اس کے شرعی احکام اور شرعی مراتب اس کے ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب. ایک سوال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے آج کل کرونا کی وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کی کیفیت تھی، اب تو کچھ کھلنے لگے بازارات اور چیزیں، تو اس میں جو دہاڑی دار طبقہ تھا اور سفید پوش طبقہ تھا، ان کے لیے بڑی مشکلات تھی. تو اس میں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم صحیح مستحق کون ہے،
کیا ہے، ہم ان تک کیسے پہنچے. آپ نے بھی ماشاءاللہ بہت کام کیا. 2000 مستحق خاندانوں میں تقریباً 21 لاکھ کے قریب رقوم اور راشن کے آپ نے پہنچائی. تو اس کو تلاش کیسے کریں؟ اس کا کوئی فارمولہ، کوئی طریقہ ہے؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے اور واقعی میں ایک بہت مشکل کام ہے، مشکل ترین کام ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس طرح کا کام جب آپ شروع کرتے ہیں تو پیشہ ور لوگ سب سے آگے آ جاتے ہیں. آپ کو یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ یار یہ مستحق ہے یا نہیں. بہت سے لوگ ہمیں ایسے ملے کہ انہوں نے ویسے ہی کوئی بیلچا، کلاڑی، اس طرح کی چیزیں اٹھا کے روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو مزدور ہیں. حالانکہ وہ مزدور نہیں ہے، بس ویسے ہی ان کو پتہ ہے کہ یار آج کل لوگ مزدوروں میں راشن بانٹ رہے ہیں، تو اس نے کہا چلو ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں بیلچا اٹھا کے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اس کا جو ہم نے جو پریکٹیکلی کیا یا ہمیں جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح رش لگا کر، یہ تو ویسے ہی ظاہر ہے کہ اس وبا کے اندر منع ہے، شریعت کے لحاظ سے بھی اور قانون کے لحاظ سے بھی منع ہے. تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ گھر گھر جا کے سروے کریں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو لسٹیں فراہم کر دی جاتی ہیں، بھائی یہ اس محلے کی لسٹ ہے، یہ اس محلے کی لسٹ ہے. اس میں بھی ایک گڑبڑ یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک آدمی لسٹ بنا رہا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو تو اس میں کور کر لیتا ہے. اسی علاقے کے جو اور مستحق لوگ ہوتے ہیں، چونکہ ان کا تعلق نہیں ہوتا، وہ اس میں رہ جاتے ہیں. تو یہ مشکل ترین کام ہے جب آپ کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں یا کوئی اس طرح ویلفیئر کا کام کرتے ہیں. جو میرے خیال میں جو سب سے مشکل کام اس میں ہے وہ یہی ہے کہ آپ اصل مستحق کو تلاش کریں. اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ آپ گھر گھر جا کے سروے کریں. ہم نے بھی ایک فارم پورا بنایا ہوا تھا، اس میں مختلف سوالات کرتے تھے، پوچھتے تھے. وہ ساری چیزیں جب ہمیں پتہ چل جاتی تھی، پھر اس کے بعد کہ بھائی یہ سید ہے، سید نہیں ہے، زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے یا نہیں ہے. پھر اس کے بعد آپ ان کی کسی سے ویریفیکیشن کروائیں کہ بھائی یہ واقعی جو اس نے سب کچھ فل کیا ہے واقعی ٹھیک لکھا ہے، غلط لکھا ہے. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ کسی کو اس کی امداد کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کو ایک دلی اطمینان ہوتا ہے کہ یار میں نے کسی صحیح مستحق کو تلاش کر کے اس تک رقم پہنچائی ہے. ادروائز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی پیشہ ور ہوتے ہیں یا سارے لوگ ہی جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ پیشہ ور، ایسی بات نہیں ہے. ظاہر ہے مجبور لوگ ہوتے ہیں دنیا میں اور ہر آدمی کی نوعیت مختلف ہوتی ہے. لیکن بہرحال اس کے لیے کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسا لگا بندہ ضابطہ نہیں بتایا جا سکتا. ظاہر ہے ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی شخصیت پر، انسان کے حالات پر، اس علاقے کے حالات پر، ان لوگوں کے حالات پر. آپ نے یہ بات کی، میرے ذہن میں ایک فارمولہ ہے، آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ جتنے پاکستان میں خاندان ہیں، خاندان میں کوئی مالدار ہے، کوئی متوسط ہے، کوئی غریب ہے. اگر ہر خاندان کے مالدار، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں متوسط کون ہے، غریب کون ہے، وہ مالدار جو ہے اپنے خاندان کے جو غریب لوگ ہیں ان کی کفالت کرنے لگ جائیں، ان کا خیال رکھنے لگ جائیں، تو اس سے ان کو دوہرا اجر بھی ملے گا، ایک صلہ رحمی کا، اور دوسرا صحیح مدد ان تک پہنچے گی. جی یہ بالکل بہت زبردست آپ نے جو بات کی، بالکل ٹھیک بات ہے. اور شریعت کا اصل حکم بھی ہے. شریعت تو دیکھیں، شریعت نے یہ کہا ہے نا کہ آپ اپنے پہلے گھر کے فیملی ممبرز کا خیال رکھیں، پھر پڑوسی رشتہ داروں کا خیال کریں، پڑوسیوں کا خیال کریں. شریعت کی تو اتنی بہترین تعلیمات ہیں. مسئلہ یہ کہ ہمارے لوگ اس پر آتے نہیں ہیں. آپ اگر ہر آدمی اپنی فیملی ممبرز کا خیال رکھنا شروع کر دیں، پھر اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا شروع کر دے، پھر اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا شروع کر دے، اگر ہر آدمی یہ کام شروع کر دے، دنیا میں کوئی بھوکا نہیں سوئے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی نصیحت ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آدمی جب کسی کے ساتھ رہنے لگتا ہے نا، مثال کے طور پر کسی کے چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، تو بیچ میں ان کی کوئی خاندانی کوئی چپقہ لیش، کوئی تنازعات، کچھ تھوڑی بہت چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو اس طرح کے موقع پر لوگ کہتے ہیں یار ہم نے اس کو نہیں دینا، اس لیے کہ اس نے تو فلاں موقع پر ہمارے ساتھ یہ برا کیا تھا، یہ کیا تھا، یا میرے والد کو یہ کہا تھا. اس چکر میں آ کر وہ اس کو نہیں دیتے، کسی اور کو دے دیتے ہیں، حالانکہ اس کا جو رشتہ دار ہوتا ہے وہ زیادہ مستحق ہوتا ہے. اور ظاہر اسلام کی تو ہمیں یہی تعلیمات ہے. قرآن کریم میں آتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تفصیلی واقعہ ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی اور پھر اس کی اللہ تعالیٰ نے برات کا اعلان کیا قرآن کریم میں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ میں آئندہ ان کو صدقہ اور جو زکوٰۃ دیا کرتا تھا نہیں دوں گا، جو لوگ اس میں شریک تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صاحب فضل اور صاحب مال لوگوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ اس طرح کے کاموں پہ قسم کھائیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا مجھے پسند ہے، میں آئندہ دوبارہ جو میں نے قسم کھائی تھی میں اس کو توڑتا ہوں اور میں ان کو صدقہ اور زکوٰۃ دیا کروں گا. تو اصل اصول تو یہی ہے. لیکن ہم اپنی ذاتی اناز، ذاتی دشمنی، ذاتی مسائل کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، پڑوسیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے کرایہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو باہر راشن بانٹ رہے ہوں گے
اور اپنے کرایہ داروں کو کرائے کا 1 روپے معاف نہیں کر رہے. بھائی سب سے پہلے تو آپ اپنے کرایہ داروں کو کوئی ریلیف دیں نا. اگر آپ اس سے 10,000 کرایہ لیتے ہیں 5,000 کر دیں. راشن اگر آپ نے 20,000 کا بانٹنا تھا آپ 10,000 کا بانٹ دیں, ان کو پہلے آپ ریلیف دیں. آپ کو پتا ہے کہ وہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ مستحق ہیں, لیکن کرایہ دار ایسے ہی رہ جائے گا, اس کا کرایہ کوئی معاف نہیں کرے گا, رشتہ دار ویسے ہی رہ جائے گا, اس کے گھر کوئی راشن نہیں پہنچائے گا, اور باہر لوگ مارے مارے پھر رہے ہوتے ہیں. اصولی طریقہ یہی ہے, اصل ضابطہ یہی ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے, پڑوسیوں میں تلاش کرے, مستحق لوگوں کو تلاش کرے. مفتی صاحب اس میں اجر بھی دگنا نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ایک اجر صلہ دگنا رحمی ہے. کا اور دوسرا حدیث میں اس کی باقاعدہ فضیلت ہے کہ آپ نے اگر صدقہ کرنا ہے نا, کچھ مصارف ایسے ہیں حدیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے جس میں آپ جب صدقہ کرتے ہیں آپ کو ڈبل ثواب ملتا ہے. ان میں سے ایک مصرف وہ یہی رشتہ دار ہیں. ایک ثواب آپ کو صدقے کا مل جائے گا, ایک ثواب آپ کو صلہ رحمی کا مل جائے گا. صلہ رحمی بھی فرض ہے, ان کا خیال رکھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے, تو دوہرا اجر آپ کو مل سکتا ہے. لیکن یہ اس وقت جب ہم اپنی انا کو مٹائیں اور ذاتی رنجشوں کو ختم کریں. اس حوالے سے ایک آخری سوال یہ ہے کہ ہم نے ابھی بھی دیکھا, متعدد بار دیکھا, اور خود میرا بھی اس میں لوگوں سے ملنا ہوا, انٹرویوز کرنے ہوئے, کہ ایک غریب ہوتا ہے اس کو ایک آدمی راشن پیکج دے جاتا ہے, پتہ چلتا ہے دوسرا بھی اس کو دے دیتا ہے, تیسرا بھی دے دیتا ہے. بسا اوقات ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں وہ مستحق کے غریب ہوتے ہیں, یعنی راشن پیکج 4-4 5-5 مل جاتے ہیں, اور بسا اوقات ان کو راشن کی نہیں, اس کو کپڑے کی ضرورت ہوتی ہے, اس کو نقدی کی ضرورت ہوتی ہے, دیگر بھی ضروریات ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کسی غریب کی مدد کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اس کو نقد دینا, راشن دینا, یا کیا دینا, یا اس کی ضرورت پوچھ کے اس کی مدد کرنا؟ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو راشن مختلف جگہوں سے مل رہا ہوتا ہے, لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی کا یہ بھی ہے کہ ہمارے بہت سے خاندان ہم نے ایسے دیکھے کہ جن کے جو مرد ہوتے ہیں وہ بالکل بے پرواہ ہوتے ہیں. یعنی آپ اگر اس کو پیسے دے دیں گے نا, 2,000 روپے 3,000 روپے آپ نے دیے, وہ جائے گا گٹکا خریدے گا, پان خریدے گا, چرس 2-3 سگریٹ خریدے گا, کش اڑا کے ختم کر دے گا. اس کے گھر والے رو رہے ہیں, اس کی بیوی رو رہی ہے, بچے رو رہے ہیں, بھوکے مر رہے ہیں, اور اس کو آپ نے 3,000 روپے دیے اس نے. ہاں آپ اگر کسی شخص کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ذمہ دار آدمی ہے, اور اگر میں اس کو 5-10 ہزار روپے دوں گا تو یہ گھر کی ضروریات کی کفالت کرے گا, یہ اس طرح اللہ تللوں میں اس کو اڑائے گا نہیں, تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں, ہم نے ایسے 20 کیسز ہم نے دیکھے, ہماری نظر میں آئے, اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. یا پھر آپ اس فیملی ممبر, جو فیملی ہے اس میں سے آپ اس شخص کے حوالے کریں وہ نقدی یا وہ کیش جو اس کی ذمہ داری کے ساتھ صحیح طریقے سے خرچ کر سکتا ہو. ادروائز یہ کہ راشن اور یہ چیزیں ایسی ہیں, اگرچہ لوگ تو اس کو بھی بیچ رہے ہیں جا کے, لیکن کم از کم چلو بیچتے ہوئے شرم تو آئے گی کہ یار راشن جا کے بیچ رہا ہے جو اس کو پیکیج میں ملا ہے, لیکن پیسے تو کسی کو نہیں پتا ہے پیسے اس کو کہاں سے ملے. تو ایسے اگر کوئی مستحق ہے اور اس کو کیش دیا جائے اور آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کیش کو صحیح استعمال کرے گا, تو وہ سب سے بہترین صورت ہے, سب سے بہترین صورت ہے. لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کو راشن دیں, یہ زیادہ بہتر ہے, اس لیے کہ وہ باہر کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا, کم از کم اس کے بیوی بچے اس میں سیف رہیں گے. بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین آپ نے دیکھا کہ مفتی صاحب نے رمضان اور خدمت خلق کے موضوع پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی, اور یہ فارمولہ بڑا بہتر فرمایا کہ ہر خاندان اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھے, ان کی جب مدد کرے گا اس سے دوہرا اجر ملے گا, ایک صلہ رحمی کا, دوسرا مدد کرنے کا. رمضان المبارک کے دن چل رہے ہیں, آپ سب نے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کرنا ہے, غریبوں کا خیال رکھنا ہے. آج اتنا ہی, باقی حاضر ہوں گے کل نئے مہمان اور نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.